وہ ہیں نا ان کو جب وہ عبادت کرتی ہیں تو وہ طریقت ہے نا. حضور پاک کی شریعت یہ تھی, مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, لوگ پڑھتے تھے, یہ شریعت تھی نا. تو طریقت یہ تھی کہ وہ معراج پہ چلے گئے نا, وہ طریقت تھی. اب پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی معراج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نا. کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں, صرف یہ ہے کہ حضور پاک جسم سے پہنچے, دوسرے لوگ جسم سے نہیں پہنچے, وہ اپنے روح کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ طریقت ہے. شریعت میں یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھ جماعت سے, تو طریقت میں یہ ہے کہ وہاں عرش مولا میں نماز پڑھ حضور پاک کے پیچھے جا کے. یہ طریقت ہے. اس کے آگے بھی منزلیں ہیں. پر حقیقت ہے, ابھی تم طریقت کا پوچھ رہے ہو, پر حقیقت ہے, معرفت ہے, فنا, بقا, لقا, کتنی منزلیں. تو یہ کب پتہ چلتا ہے کہ آپ مطلب آگے بڑھ رہے ہیں منزلوں میں؟ جیسے جب آپ اللہ کریں گے نا. اب آپ مسجد میں جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں جہاد پڑھتا ہوں, جب آپ کا یہ دل اللہ میں لگ جائے گا, آپ کو پتہ چلے گا نا میرا دل اللہ کرتا ہے, میں ادھر گھومتا ہوں, ادھر خیال رکھتا ہوں, تو دل اللہ کرتا ہے, پتہ چلے گا نا. تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا, اب ادھر بھی یہ دل کی طرح ٹک ٹک شروع ہو گئی, اب یہاں بھی اللہ کی آواز آتی ہے, یہاں بھی آتی ہے, یہاں پھر پتہ لگا میرے سر میں بھی اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا نا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو خواب شیطانی آتے ہیں نا, پھر رحمانی خواب آنا شروع ہو جائیں گے نا. پھر آپ سمجھ جائیں گے میں حضور پاک کے روزے پہ چلا گیا, میں نے کھانا کعبہ دیکھا, میں ولیوں کے درباروں پہ جا رہا ہوں. پھر پتہ چلتا جائے گا نا اس طرح. پھر جو آپ کا جو ماسٹر ہو گائیڈ کرتا رہے گا نا آپ کو. اچھا, اس کا تھوڑا سا یہ ہے, وہ تو آنکھوں میں چلا گیا. اب رات کو سونے لگے, اس انگلی کو قلم خیال کریں, میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھا ہوں, جو بھی تمہارا مرشد ہے اس کو پکاریں کہ وہ روحانی طاقت سے تمہارے دل پہ اللہ لکھے. مرشدوں کا یہی کام ہے, اللہ کو ملانے کے لیے آتے ہیں, تم ان کو دنیا میں لے جاتے ہو, وہ اللہ کے لیے آتے ہیں. اگر کوئی مرشد نہیں ہے یا تمہارا مرشد کمزور ہے, آج کل کمزور بہت ہے نا. ولی تھا, اس کا بیٹا, پھر بیٹا, پوتا, 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 صدیوں سے سلسلے چلے, تو سارے ولی تو نہیں ہوتے نا. جو لوگ گدی نشین یا سجادہ نشین کے ہاتھوں چڑھ گئے نا, تو ان کو تو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کمزور ہے, نہیں پہنچتا ہے, پھر جس دربار پہ آنا جانا تمہارا کامل ذات کی دربار ہو, اس کا تصور لیں کہ وہ دربار والا میری مدد کر رہا ہے. جو کامل ذات ہے, جس طرح اپنی زندگی میں فیض پہنچا سکتے تھے نا, اس طرح زندگی کے بعد فیض پہنچا سکتے. اس کے بعد اگر وہ بھی کوئی نہیں پہنچتا, پھر حضور پاک کے روزوں کو لے لیں کہ میں آپ کا امتی ہوں, اب میں اس تگ و دو میں لگ گیا, اللہ کو پانے کے لیے میری مدد. پھر جہاں آپ کا نصیبہ ہوگا نا, وہ چہرہ یا وہ دربار آپ کے سامنے آ جائے گا. صبح اٹھے, وضو ہے یا نہیں, دل کا وضو پانی سے تھوڑی ہوتا ہے, سارا دن پانی میں گھسے رہو, پانی اندر تھوڑی جائے گا. ذکر خفی کرتے رہے. جس دن دل کی دھڑکن نے پکارن اللہ, سمجھے آج میری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. یہ طریقہ ہے. طریقت کا تعلق اس دل سے ہے. پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کو حقیقت بولتے ہیں. حقیقت کا تعلق ان نظروں سے, اس کو جا کر دیکھ دیتا ہے. جس کو پکارتا ہے ایک دن اس کو دیکھ لیتا ہے. وہ حقیقت ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ صوفیزم یہی ہے, یہی ہے صوفیزم یہی ہے. یہ حضور پاک کے زمانے سے, حضور پاک کے زمانے سے پہلے بھی تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بعد میں آیا کیا, مطلب کچھ صدیوں بعد یا نہیں. حضور پاک کے زمانے میں, جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قسم کے لوگ تھے, گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے لگ گئے تھے, ان کو راہب کہتے ہیں. راہب. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے لگ گئے تھے نا, ان کو حواری کہتے ہیں.
تو حضور پاک کے زمانے میں جن لوگوں نے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو یہ اصحاب صفہ سے چلا، یہ حضور پاک کے زمانے سے ہی آ رہا ہے. پھر اصحاب صفہ بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتے. یہ طریقہ بھی تھا سیکھا. تو وہ چونکہ بہت زیادہ غریب ہوتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، تو یہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے کہ ان کو مطلب خیرات دو، زکوٰۃ دو، ان کے اوپر حق ہے. اس وقت سے یہ شروع ہوا ہے زکوٰۃ خیرات کا سلسلہ. تو پھر جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کو کہتے تھے اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ مذاقیں بنائیں گے، یہ بھوکے ننگے ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ نے تھوڑے دن اجتناب کیا تھا تو پھر آیت اتری تھی کہ آپ ان کے پاس بھی بیٹھا کریں. پھر حضور پاک ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. یہ وہاں سے صوفیزم شروع ہوا ہے. لیکن کچھ اسلام میں کچھ فرقے ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے ظاہر میں بس، لیکن ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے ظاہر میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہر میں بھی جا، تو ظاہر میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ، لوگ تجھے دیکھیں. وہ لوگوں کے لیے کہ تیرا اخلاق یا تو رب کی بات کیسے کرتا تاکہ وہ تیری طرف رجوع ہو. تو وہاں جا، لوگوں سے میل جول کر، میل جول. نمازوں کے بعد ایک دوسرے کو جفے بھی لاتے ہیں، مسافہ بھی کرتے ہیں، تو تمہارے آپ پر رازنہ ہو، دشمنی ختم ہو. پھر ایک کے بعد کے لیے کہا پوشیدہ میں جانوں اور تو جان، اس کو بھی خبر نہ ہو. وہ یہ ہوتا ہے نا، کیا خبر اس کے اندر اللہ ہو رہی ہے، کیا کر نہ اس کو پتہ نہ ساتھ والے کو پتہ. یہ طریقت ہے جو خفیہ پوشیدہ. جو تصوف کے قائل نہیں، آپ صرف اس نے اتنا ہی پوچھ لیں اگر یہ تسبیح کرنا صحیح ہے اللہ نے کرنا، تو بجائے اس ٹک ٹک کے ساتھ، اندر کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ مل جائے، اس میں کیا جرم ہے؟ کیوں جی؟ اس میں وضو کی ضرورت ہے، اس میں وضو نہ ہوتا بھی چل جاتا ہے نا. اس میں ادب کی ضرورت ہے، اس میں جو اندر کی چیزیں وہ خود ہی ادب کریں گی نا. ہمارا ان لوگوں سے تکرار ہوتا ہے، لیکن اس چیز پہ آ کے نا وہ قائل ہو جاتے ہیں. گل پوچھنی ہوتی کون غنا کا ذکر ہے تو یہ کہتے ہیں جب مطلب یہ پڑ جاتا ہے یہ نا تو پردہ ہٹ جاتا ہے، آپ کو صاف سب نظر آ جاتے ہیں. نہیں، یہ جو ایک مخلوق ہے اس کے ذریعے تم سوچتے ہو. جانور کیوں نہیں سوچتا ہے؟ اس کا دماغ تم سے زیادہ بڑا ہے. کیوں جی؟ تو پھر وہ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ جانور کو جب پانی بھی ملتا ہے جنگلوں میں، دریاؤں میں، گھاس بھی ادھر ہوتا ہے، تو ادھر کیوں وہ قیدی بنا بیٹھا؟ اگر سوچے تو بھاگ جائے نا. صرف وجہ ہے کہ اس میں وہ مخلوق نہیں ہے نا جس سے وہ سوچ سکے. تمہارے میں وہ ایک مخلوق ہے جس کے ذریعے تم سوچتے. اسی مخلوق کے ذریعے لوگ حافظ بن جاتے ہیں نا. بھیا اس دماغ میں کیسے حافظ بنے گا؟ وہ مخلوق حافظ بنتی ہے نا، وہ جو اندر مخلوق ہے وہ حافظ بنتی ہے، وہ زبان سے پڑھتا ہے. اگر اسی مخلوق میں ایک طریقہ ہے، اس میں اللہ کا نور، اس کا ذکر یا ہوا ہے.